يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثان ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن اللہ کان علیما حکیما. یوصیکم تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ فی میں اولادکم تمہاری اولاد للذکری مرد کو مثل مانند برابر حظ حصہ الانثیین دو عورتیں فإن پھر اگر کنہ ہوں نساء عورتیں فوقا زیادہ اثنتین دو فلہن تو ان کے لیے ثلثا دو تہائی ما ترکا جو چھوڑا ترکا و ان اور اگر کانت ہو واحدتاً ایک فلاحا تو اس کے لیے النصف نصف ولابویہ اور ماں باپ کے لیے لکل واحد ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ مما اس سے جو ترکا چھوڑا ترکا ان کانا اگر ہو لہو ولدن اس کی اولاد فإن پھر اگر لم یکن نہ ہو لہو ولدن اس کی اولاد ورثہ اور اس کی وارث ہوں ابواہ ماں باپ فلأمہ تو اس کی ماں کا السدس چھٹا 1/6 من بعد سے بعد وصیت یوصی بہا اس کی وصیت کی ہو او دین یا قرض آباؤکم تمہارے باپ ابناؤکم اور تمہارے بیٹے
لا تدرون تم کو نہیں معلوم ایہم ان میں سے کون اقرب لکم نزدیک تمہارے نفع فریضتاً حصہ مقرر کیا ہوا من اللہ اللہ کا ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیماً جاننے والا حکیماً حکمت والا حکم کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں کہ ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ تو ان کے لیے ہے 2/3 اس مال سے جو چھوڑ مرا اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس مال سے جو کہ چھوڑ مرا اگر میت کے اولاد ہے اور اگر اس کے اولاد نہیں اور وارث ہیں اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کا ہے 1/3 پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا ہے چھٹا حصہ بعد وصیت کے جو کر مرا یا بعد ادائے قرض کے تمہارے باپ اور بیٹے تم کو معلوم نہیں کون نفع پہنچائے تم کو زیادہ حصہ مقرر کیا ہو اللہ کا ہے بے شک اللہ خبردار ہے حکمت والا اوپر اقارب میت کے وارث ہونے کا ذکر ہوا تھا اور ان کے حصوں کے تقرر و تعین کی طرف اجمالی اشارہ فرما دیا تھا اب اقارب اور ان کے حصوں کی تفصیل بتلائی جاتی ہے اور اس سے پہلے یتیموں کے حق میں تشدد اور تاکیدات کا ذکر چلا آ رہا تھا جس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اقارب میت میں اگر کوئی یتیم ہو تو اس کا حصہ دینے میں بہت ہی احتیاط اور اہتمام کرنا چاہیے اہل عرب کی قدیم رسم کے موافق ان کو میراث سے محروم کر دینا سخت ظلم اور بڑا گناہ ہے اب اقارب میں سب سے پہلے اولاد کے حصے کو بیان فرمایا کہ اگر کسی میت کی اولاد بیٹا بیٹی دونوں ہوں تو ان کی میراث دینے کا یہ قاعدہ ہے کہ ایک بیٹا 2 بیٹیوں کے برابر حصہ پائے گا مثلاً اگر ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہوں تو نصف مال بیٹے کا اور نصف دونوں بیٹیوں کا ہوگا اور اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوگی تو 2 ثلث بیٹے کا اور 1 ثلث بیٹی کا ہوگا یعنی اور اگر کسی میت نے اولاد میں صرف عورتیں یعنی بیٹیاں ہی چھوڑیں بیٹا نہیں چھوڑا تو وہ اگر 2 سے زیادہ ہوں تب بھی ان کو 2/3 ملے گا اور اگر صرف ایک ہی بیٹی چھوڑی تو اس کو میت کے ترکے کا نصف ملے گا جاننا چاہیے کہ للذکر مثل حظ الانثیین سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 11 کے ذیل میں معلوم ہو چکا ہے کہ ایک بیٹی کو ایک بیٹے کے ساتھ 1 ثلث ملے گا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ایک بیٹی کو دوسری بیٹی کے ساتھ بطریق اولیٰ 1 ثلث ملے گا کیونکہ بیٹے کا حصہ بیٹی سے زائد ہے تو جب بیٹے کی وجہ سے اس کا حصہ 1 ثلث سے کم نہیں ہوا تو دوسری بیٹی کی وجہ سے کیسے گھٹ سکتا ہے 2 بیٹیوں کا حکم چونکہ پہلی آیت سے معلوم ہو چکا تھا اس لیے اس آیت میں 2 بیٹیوں سے زائد کا حکم بتلا دیا تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ 2 بیٹیوں کا حق جب ایک بیٹی سے زائد ہے تو شاید 3 یا 4 بیٹیوں کا حق 2 بیٹیوں سے زائد ہوگا یہ بات ہرگز نہیں بلکہ بیٹیاں جب 1 سے زائد ہوں گی 2 ہوں یا 10 ان کو 2 ثلث ملے گا فائدہ اولاد کے وارث ہونے کی 2 صورتیں آیت میں مذکور ہوئیں اول یہ کہ لڑکا اور لڑکی دونوں طرح کی اولاد ہو دوسری یہ کہ صرف دختری اولاد ہو اس کی 2 صورتیں ہیں ایک لڑکی ہو یا 1 سے زائد تو اب صرف ایک صورت باقی رہ گئی وہ یہ کہ صرف پسری اولاد ہو اس کا حکم یہ ہے کہ تمام میراث اس کو مل جائے گی خواہ ایک بیٹا ہو یا زائد اب ماں باپ کی میراث کی 3 صورتیں بیان فرماتے ہیں صورت اول کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد ہو بیٹا یا بیٹی تو میت کے ماں باپ کو ترکہ میت میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد کچھ نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو اس کی ماں کو 1 ثلث ملے گا یعنی باقی 2 ثلث اس کے باپ کو ملیں گے تیسری صورت یہ ہے کہ اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہوں خواہ حقیقی ہوں یا صرف باپ یا صرف ماں
میں شریک ہوں اور اولاد کچھ بھی نہیں تو اب اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی باقی سب اس کے باپ کو ملے گا، بھائی بہن کو کچھ نہ ملے گا۔ اور اگر صرف ایک بھائی یا ایک بہن ہوگی تو ماں کو 1 ثلث اور باپ کو 2 ثلث ملیں گے، جیسا کہ دوسری صورت میں ماں باپ کی۔ اب فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ بات تم کو معلوم نہیں کہ کس سے تم کو نفع پہنچے گا اور کتنا نفع پہنچے گا، اس لیے تم کو اس میں دخل نہ دینا چاہیے۔ جو کچھ کسی کا حصہ حق تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے اس کی پابندی کرو کہ اس کو تمام چیزوں کی خبر بھی ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ علیم حلیم۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا ما ترک جو چھوڑ مرے ازواجکم تمہاری بیویاں، ان اگر لم یکن نہ ہو لہن ان کی ولدن کچھ اولاد، فإن پھر اگر کانا ہو لہن ولدن ان کی اولاد، فلکم تو تمہارے لیے الربع چوتھائی، مما ترکنا اس میں سے جو وہ چھوڑے، من بعد وصیت یوصینا وہ وصیت کر جائیں، بہا اس کی، او دین یا قرض، ولہن اور ان کے لیے الربع چوتھائی، مما اس میں سے جو ترکتم تم چھوڑ جاؤ، ان اگر لم یکن نہ ہو لکم ولدن تمہاری اولاد، فإن پھر اگر کان لکم ہو تمہاری ولدن اولاد، فلہن تو ان کے لیے الثمن آٹھواں، مما ترکتم اس سے جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت توصونا تم وصیت کرو، بہا اس کی، او یا دین قرض، وان اور اگر کانا ہو رجل ایسا مرد، یورث میراث ہو، کلالۃ جس کا باپ بیٹا نہ ہو، او امرأۃ یا عورت، وَلَہُ اور اس، اخن بھائی، او اختن یا بہن، فلکل تو تمام کے لیے، واحد منہما ان میں سے ہر ایک، السدس چھٹا، فإن پھر اگر کانو ہو اکثر زیادہ، من ذالک اس سے، ایک سے، فلہم تو وہ سب شرکاء شریک، فی الثلث تہائی میں 1/3، من بعد اس کے بعد، وصیت یوصیٰ بہا جس کی وصیت کی جائے، او دین یا قرض، غیر مضار نقصان نہ پہنچانا، وصیت حکم، من اللہ اللہ کی جانب سے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا، حلیم حلم والا۔ اور تمہارا ہے آدھا مال جو کہ چھوڑ مریں تمہاری عورتیں، اگر نہ ہو ان کے اولاد، اور اگر ان کے اولاد ہو تو تمہارے واسطے چوتھائی ہے اس میں سے جو چھوڑ گئیں بعد وصیت کے، جو کر گئیں یا بعد قرض کے، اور عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے اس میں سے جو چھوڑ مرو تم، اگر نہ ہو تمہاری اولاد، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو کچھ تم نے چھوڑا بعد وصیت کے، جو تم کر مرو یا قرض کے، اور اگر وہ مرد کے جس کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا، یا عورت ہو ایسی ہی، اور اس میت کے ایک بھائی ہو یا بہن ہو، تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو سب شریک ہیں 1/3 میں، بعد وصیت کے جو ہو چکی ہے، یا قرض کے جب اوروں کا
نقصان نہ کیا ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کا، اور اللہ ہے سب کچھ جاننے والا، تحمل کرنے والا۔ اب زوجین کی میراث کو بیان فرمایا جاتا ہے کہ مرد کو اس کی عورت کے مال میں سے آدھا مال ملے گا اگر عورت کے کچھ اولاد نہ ہو، اور اگر عورت کے اولاد ہے، خواہ ایک ہی بیٹی یا بیٹا ہو اور اس مرد سے ہو یا دوسرے مرد سے، تو مرد کو عورت کے مال میں سے 1/4 مال ملے گا قرض اور وصیت کے بعد، اور اسی طرح عورت کو اس کے خاوند کے مال میں سے 1/4 ایسا ملے گا اگر مرد کی اولاد کچھ نہ ہو، اور اگر مرد کے اولاد ہی ہے، خواہ اسی عورت سے یا دوسری عورت سے، تو عورت کو 8واں حصہ ملے گا خاوند کے اس مال میں سے جو وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد بچے گا مال کی ہر قسم میں سے، نقد ہو یا جنس صلاح ہو یا زیور، حویلی ہو یا باغ۔ باقی رہا عورت کا مہر، وہ میراث سے جدا ہے، وہ قرض میں داخل ہے۔ یہ کل 2 صورتیں ہوئیں، جیسا کہ مرد کی میراث میں بھی یہی 2 صورتیں تھیں۔ یہاں سے اخیافی بھائی بہن کے میراث کا ذکر ہے جو کہ صرف ماں میں شریک ہوں۔ سو جاننا چاہیے کہ باپ اور بیٹے کے ہوتے تو بھائی اور بہن کو کچھ نہیں پہنچتا۔ ہاں، اگر باپ اور بیٹا نہ ہوگا تو بھائی اور بہن کو میراث ملے گی۔ بھائی اور بہن 3 طرح کے ہیں: سگے جو ماں باپ دونوں میں شریک ہوں جن کو عینی کہتے ہیں، یا وہ سوتیلے جو صرف باپ میں شریک ہوں جن کو الاتی کہتے ہیں، یا وہ سوتیلے جو صرف ماں میں شریک ہوں جن کو اخیافی کہتے ہیں۔ اس آیت میں قسم اخیر کا ذکر ہے، چنانچہ متعدد صحابہ کی قرات میں وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ کے بعد من الأم کا کلمہ صریح موجود ہے، اور اس پر سب کا اجماع ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس میت کے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ماں باپ بیٹا بیٹی کچھ نہ ہو، اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن اخیافی ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ اور مرد اور عورت یعنی اخیافی بھائی اور بہن کا برابر حصہ ہے، کمی زیادتی نہیں۔ باقی رہے 2 قسم کے بھائی بہن یعنی عینی اور الاتی، سو ان دونوں قسموں کا حکم مثل اولاد کے ہے، بشرطے کہ میت کے باپ بیٹا کچھ نہ ہو۔ مقدم عینی ہے، وہ نہ ہو تو پھر الاتی۔ اس صورت کے اخیر میں ان دونوں کی میراث کا ذکر آئے گا۔ فائدہ: جاننا چاہیے کہ کلالہ کی تفسیر جو یہ کی گئی کہ اس کے باپ بیٹا نہ ہو، یہ سب کو مسلم ہے، مگر امام ابو حنیفہ دادی اور پوتی کی بھی نفی کرتے ہیں، اور جو حکم باپ بیٹے کا ہے وہی دادی اور پوتی کا فرماتے ہیں۔ اور حضرات صحابہ کے وقت سے یہ اختلاف علماء میں چلا آتا ہے، یعنی اگر اخیافی بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں تو ان سب کو 1/3 مال میراث میں ملے گا، اور پہلی صورت میں سدس اور دوسری صورت میں ثلث جو دیا جائے گا، تو وصیت و دین کے بعد جو باقی رہے گا اس کا سدس اور ثلث دیا جائے گا۔ اور وصیت میراث پر مقدم جب ہوگی جب اوروں کو نقصان نہ پہنچایا ہو، اور نقصان کی 2 صورتیں ہیں: ایک یہ کہ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت ہو، دوسری یہ کہ جس وارث کو میراث میں سے حصہ ملے گا اس کے لیے کچھ وصیت بھی کر جائے۔ یہ دونوں صورتیں درست نہیں، البتہ اگر سب وارث اس کو قبول کر لیں تو خیر، ورنہ یہ وصیتیں مردود ہیں۔ فائدہ: وارثوں سے چونکہ اندیشہ تھا کہ ترکہ میت میں سے میت کا دین اور وصیت ادا نہ کریں بلکہ تمام مال آپ ہی رکھ لیں، اس لیے میراث کے ساتھ بار بار دین اور وصیت کا حکم تاکیداً بیان کیا گیا۔ اور وصیت چونکہ تبرع اور احسان ہے، اور بسا اوقات کوئی شخص معین اس کا مستحق نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے اس کے ضائع ہونے کا احتمال قوی تھا، تو اس لیے بغرض اہتمام و احتیاط وصیت کو ہر جگہ دین سے پہلے ذکر فرمایا، حالانکہ وصیت کا درجہ دین کے بعد ہے، جیسا پہلے گزرا۔ نیز وصیت حق مورث ہے، جیسے تجہیز و تکفین، بخلاف وراثت۔
اور دین کہ وہ دوسروں کا حق ہے تو اس حیثیت سے وصیت دین سے مقدم ہوگی گو دوسری وجہ سے دین وصیت پر مقدم ہے، اور یہاں جو غیر مضار کی قید لگائی ہی قید مقامات سابقہ میں بھی معتبر ہوگی۔ شروع رکوع سے یہاں تک جو میراثیں بیان فرمائیں وہ 5 ہیں: بیٹا، بیٹی اور ماں باپ اور زوج اور زوجہ اور اخیافی بھائی بہن۔ ان پانچوں کو ذوی الفروض اور حصہ دار کہتے ہیں۔ ان پانچوں میراث کو بیان فرما کر بطور تاکید فرما دیا کہ یہ حکم ہے اللہ کا، اس کی تعمیل ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، کس نے اطاعت کی اور کس نے نافرمانی کی، کس نے میراث وصیت و دین میں حق اور انصاف کے موافق کیا، کس نے بے انصافی کی اور ضرر پہنچایا۔ باقی ظلم و بے انصافی کی سزا میں تاخیر ہونے سے کوئی دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ حق تعالیٰ کا علم بھی بہت کامل ہے۔ فائدہ جاننا چاہیے کہ ذوی الفروض کے سوا کے جن کا بیان اس رکوع میں گزرا، ایک دوسری قسم کے وارث ہیں جن کو عصبہ کہتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی حصہ مثل نصف، ثلث وغیرہ کے مقرر نہیں، بلکہ ذوی الفروض سے جو فاضل ہوگا وہ ان کو ملے گا۔ مثلاً اگر کسی کے عصبہ ہوں اور ذوی الفروض میں سے کوئی نہ ہو تو اس کا مال تمام عصبہ کو ملے گا، اور جو دونوں ہوں تو ذوی الفروض کو دے کر جو مال بچے گا وہ عصبہ کو دیا جائے گا، اور اگر کچھ نہ بچا تو عصبہ کو کچھ نہ ملے گا۔ اور عصبہ اصل میں تو وہ ہے جو مرد ہو عورت نہ ہو، اور اس میں میت میں اور عورت کا واسطہ بھی نہ ہو، اور اس کے 4 درجے ہیں۔ اول درجے میں بیٹا اور پوتا ہے، دوسرے درجے میں باپ اور دادا، تیسرے درجے میں بھائی اور بھتیجا، چوتھے درجے میں چچا اور بیٹا یا اس کا پوتا۔ اگر کئی شخص ہوں تو جو میت سے قریب ہے وہ مقدم ہوگا، جیسے پوتے سے بیٹا، بھتیجے سے بھائی مقدم ہے، پھر سوتیلے سے سگا مقدم ہے، اور ان چاروں کے سوا اولاد میں اور بھائیوں میں مرد کے ساتھ عورت بھی عصبہ ہوتی ہے، یعنی بیٹے کے ساتھ بیٹی اور بھائی کے ساتھ بہن بھی عصبہ ہوگی۔ یہ عصبہ اصلی نہیں بلکہ غیر اصلی ہیں، اور اولاد اور بھائیوں کے سوا عورت عصبہ نہ ہوگی۔ مثلاً چچا کا بیٹا عصبہ ہے مگر اس کے ساتھ ہو کر چچا زاد بہن عصبہ نہیں ہو سکتی۔ فائدہ ان دونوں قسم مذکورہ بالا یعنی ذوی الفروض اور عصبہ کے سوا امام ابو حنیفہ کے نزدیک وارث کی تیسری قسم ذوی الارحام ہیں، یعنی ایسے قرابت والے کہ ان میں اور میت میں عورت کا واسطہ ہو اور ذوی الفروض میں نہ ہو اور عصبہ بھی نہ ہو، جیسے نواسہ اور نانا اور بھانجا اور ماموں اور خالہ اور پھوپھی اور ان کی اولاد۔ جب کسی میت کے ذوی الفروض اور عصبہ کوئی بھی نہ ہوگا تو اس کی میراث ذوی الارحام کو ملے گی۔ تفصیل کتب فرائض میں مذکور ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ تلکا یہ حدود حدیں اللہ ومن اور جو یطع اللہ اللہ کی اطاعت کرے ورسولہ اور اس کا رسول یدخلہ وہ اسے داخل کرے گا جنات باغات تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے الانہار نہریں خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا ان میں اور ذالک یہ الفوز کامیابی العظیم بڑی۔ یہ حدیں باندھی ہوئی اللہ کی ہیں، اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے اس کو داخل کرے گا جنتوں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔
ومن او جو یاسی نافرمانی اللہ و رسولہ اور اس کا رسول یتعدی اور بڑھ جائے حدودہ اس کی حدیں یدخلہ وہ اسے داخل کرے گا نارن آگ خالدن ہمیشہ رہے گا فیہا اس میں ولہ اور اس کے لیے عذاب مہین ذلیل کرنے والا اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور نکل جاوے اس کی حدوں سے ڈالے گا اس کو آگ میں ہمیشہ رہے گا اس میں اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی تمام احکام مذکورہ سابقہ متعلق حقوق یتامہ اور وصیت اور میراث اللہ کے مقرر فرمودہ ضابطے اور قاعدے ہیں، اور جو کوئی اطاعت کرے گا احکام الہی کی جن میں حکم وصیت و میراث بھی داخل ہے اس کے لیے ہمیشہ کو جنت ہے، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اور حدود خداوندی سے بالکل خارج ہو جائے گا اور ہمیشہ کو ذلت کے ساتھ عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔